دوحہ میں اس وقت صبح کے ٹھیک 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکی کانگریس کے وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران اسٹریٹجک شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سوڈان اور یمن کے عوام کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے مزید انسانی اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,25,000 تک پہنچا چاہتی ہے، جو اس وائرس کے خلاف قطر کی کامیاب ہیلتھ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آذربائیجان اور ارمینیا نے قرہ کے متعلق مذاکرات کو شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے مابین الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع ان کے دفتر میں امریکی کانگریس کے وفد نے ملاقات کی۔ اس وفد میں کونیٹیکٹ ریاست سے مسٹر جیم ہائمز، کیلیفورنیا سے جناب ایرک سویلویل، میساچوسٹس سے جناب سیتھ مولٹن اور فلوریڈا سے جناب پیٹرک مورفی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے تھائی لینڈ کے بادشاہ ماہا واگیرالونگ کورن کو ملک کے وسطی علاقے میں ایک سیاحتی بس اور ٹرین کے درمیان ہونے والی ٹکر میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت اور ہمدردی کا برقی پیغام ارسال کیا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے تھائی لینڈ کے بادشاہ کو تعزیتی تار بھیجا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم جناب پرایوت چان اوچا کو اسی حادثے کے حوالے سے تعزیت اور ہمدردی کے جذبات پر مشتمل برقی پیغام روانہ کیا۔ دوحہ فورم نے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ساتھ انڈین کانفرنس فار ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اینڈ سوسائٹی میں شراکت کا اعلان کیا ہے۔ یہ کانفرنس آج پیر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شروع ہو رہی ہے اور آئندہ 5 دنوں تک جاری رہے گی۔ دوحہ فورم کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ لولو آل خاطر نے بتایا کہ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن دوحہ فورم کی کامیابی میں ایک فعال شراکت دار ہے، جو گزشتہ کئی سال سے شرکت کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے دوحہ فورم میں فاؤنڈیشن کی شرکت کی طرف اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں ڈائیورسٹی بڑھی اور مختلف آراء کے تبادلے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ محترمہ الخاطر نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں یہ شراکت اور بھی بڑھے گی۔ قطر ہمیشہ اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے پیش رہتا ہے۔ اس ضمن میں سوڈان میں قطر کے سفیر جناب عبد الرحمن بن علی الکویسی نے سوڈان کے نامزد وزیر صحت ڈاکٹر اسامہ احمد عبد الرحیم، وزارت برائے لیبر اور سماجی امور کے سیکریٹری جناب محمد الشابک اور وزارت برائے تعلیم و تربیت کی سیکریٹری محترمہ تماضر الطریفی کے ساتھ ملاقات کے دوران سوڈان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں سیلاب کے اثرات سے نمٹنے میں قطر کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر قطر نے یقین دلایا کہ قطر سوڈانی عوام کی مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ یہ ملاقات قطر چیریٹی کی جانب سے سوڈان میں گردوں کو صاف کرنے والے ایک بڑے مرکز یا کڈنی ڈائلیسس سینٹر کے افتتاح کے موقع پر ہوئی۔
اس موقع پر سوڈان کے نامزد وزیر صحت ڈاکٹر اسامہ احمد عبدالرحیم نے قطر کی جانب سے مختلف شعبوں میں سوڈان کو فراہم کی جانے والی سپورٹ کی تعریف کی۔ قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے صوبے تعز اور الحدیدہ میں کنویں کھودنے اور پانی مہیا کرانے کے منصوبے کے تحت تقریباً 30 کنویں کھودنے کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ان صوبوں کے مختلف علاقوں میں موجود دیہاتوں کے تقریباً 25,000 افراد کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں کی جسٹس منسٹریز کے سیکریٹریز کے 22ویں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے دوران خلیجی وزارتوں کے درمیان باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے وسائل کے علاوہ عدالتی سمنز اور فیصلوں کے نفاذ کے متعلق معاہدے کو بہتر بنانے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 11 اکتوبر 2020 کو ملک میں کورونا کے 207 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 211 مریضوں کی صحتیابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد تقریباً 1,25,000 تک جا پہنچی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قطر کی ہیلتھ پالیسی کامیاب رہی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے HMC، PHCC، سدرا میڈیسن اور نوور سینٹر کے تعاون سے نفسیاتی صحت کے متعلق ایک آگہی مہم شروع کی ہے۔ اس کیمپین کا سلوگن ہے کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی نفسیاتی حالت کے بارے میں کھل کر بات کریں، بالخصوص کووڈ-19 کی وبا کے دوران ان کی سائیکی پر پڑنے والے اثرات پر کھل کر بات کی جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں بڑے پیمانے پر کیسز سامنے آنے کے بعد وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں یورپ کے کئی ملکوں میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئے اقدامات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ تاحال اس بیماری کے لیے کوئی بھی ویکسین سامنے نہیں آ سکی ہے۔ آذربائیجان اور ارمینیا دونوں ملکوں نے قرباخ کے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ آذربائیجان کے صدر جناب الہام علیف نے کہا ہے کہ ان کا ملک قرباخ کے متعلق ارمینیا کے ساتھ فوری بات چیت کے لیے تیار ہے۔ صدر کا یہ بیان اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ارمینیا کے فوجی دستے لڑائی والے علاقے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ دوسری جانب ارمینیا کے صدر نے کہا ہے کہ قرباخ کے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ افغانستان کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے سیریبول میں سڑک کے کنارے نصب کیے گئے بم کے دھماکے میں افغان فوج کے کم از کم 10 جوان اور 3 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی فرد یا گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ جناب وانگ یی اور ایران کے وزیر خارجہ جناب محمد جواد ظریف کے درمیان دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک تعاون اور علاقائی سطح پر دو طرفہ تعاون اور ایٹمی معاہدے کے تحفظ جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا ایک کثیر رکنی پلیٹ فارم تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب وہ کورونا وائرس کیریئر نہیں رہے اور ان کے جسم میں اس بیماری کے خلاف امیونٹی موجود ہے۔ یہ بات انہوں نے وائٹ ہاؤس کی بالکنی سے بیماری کے بعد اپنی پہلی پبلک اپیرنس کے دوران کہی۔ امریکی صدر فلوریڈا میں ایک انتخابی ریلی میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ٹرمپ نے
اپنے حریف ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن پر شدید الزامات عائد کیے تھے، جبکہ جو بائیڈن ٹرمپ کے کووڈ-19 کا شکار ہونے اور ووٹروں سے نہ ملنے جلنے کی اہمیت پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ امریکی کانگریس کے ایک وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران اسٹریٹجک شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سوڈان اور یمن کے عوام کی مدد کے لیے قطر کی جانب سے مزید انسانی اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ قطر میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,25,000 تک پہنچا چاہتی ہے، جو اس وائرس کے خلاف قطر کی کامیاب ہیلتھ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آذربائیجان اور ارمینیا نے قراباغ کے متعلق مذاکرات شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے مابین الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سولانی نے۔ سب سے بڑھ کے